وہ عورت دنیا میں ہی جنتی کہلائے گی جو عورت نماز ظہر کے بعد قرآن مجید کی یہ سورت پڑھتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عظیم کتاب ہے جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت، رہنمائی، نور اور شفا ہے۔ قرآن پاک وہ کلام ہے جو دلوں کی مردگی کو زندگی بخشتا ہے، آنکھوں کو بصیرت عطا کرتا ہے اور انسان کو دنیا کی گمراہیوں سے نکال کر آخرت کی کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ جو لوگ قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مرتبے بلند فرما دیتا ہے، انہیں دنیا میں عزت، مقام اور پہچان عطا فرما دیتا ہے اور آخرت میں جنت کو ان کا ٹھکانہ بنا دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، قرآن پاک محض پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ عمل کرنے کی کتاب ہے۔ جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور اس سے محبت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں سکون، زندگی میں برکت اور اعمال میں اخلاص پیدا فرما دیتا ہے۔ جبکہ جو لوگ قرآن پاک سے دوری اختیار کرتے ہیں، وہ اپنی زندگی اپنی مرضی اور خواہشات کے مطابق بسر کرتے ہیں، پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ذلت، پریشانی اور بے سکونی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سربلند فرماتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ جو لوگ قرآن پاک سے جڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کر دیتا ہے، اور جو قرآن سے منہ موڑ لیتے ہیں وہ دنیا آخرت سے خسارے میں پڑ جاتے ہیں۔ پیارے ناظرین، جب کوئی بندہ یا بندی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے اس پر رحمت نازل کرتے ہیں، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنے بلوں میں، مچھلیاں سمندر میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ قرآن پاک پڑھنے کے لیے زمین و آسمان کی مخلوق دعائیں کرتے ہیں اور ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا انبار لگ جاتا ہے۔ اللہ کے ایک بزرگ حضرت سیدنا خالد بن معدان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص قرآن پاک پڑھاتا یا پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے سورت ختم ہونے تک استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص دن کے آغاز میں قرآن کی کوئی سورت پڑھ لے تو اس کی آخری آیات دن کے آخر میں مکمل کرے تو دن کے شروع ہونے سے لے کر آخر تک فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ پیارے ناظرین، قرآن پاک کی بعض صورتیں ایسی ہیں جن سے محبت کرنے والا، ان کی کثرت سے تلاوت کرنے والا دنیا میں ہی جنتی کہلائے گا۔ ایسی صورت سے محبت اللہ تعالیٰ کو بھی محبوب بنا دیتی ہے، اور جو بندہ یا بندی اس سورت کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرما دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، جو مسلمان مرد یا عورت نماز ظہر کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد قرآن پاک کی یہ سورت روزانہ صرف 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو وہ دنیا میں ہی جنتی کہلانے لگتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس شخص کے لیے محبت کا اظہار فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیری یہ محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ پیارے ناظرین، ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص نے کسی کو رات کے وقت یہ سورت بار بار پڑھتے ہوئے سنا۔ صبح کے وقت اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، گویا کہ وہ اس عمل کو ہلکا سمجھ رہا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت قرآن پاک کے لیے 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ پیارے ناظرین، عورت کے لیے بھی جنت کا راستہ بہت آسان بنایا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے اور شوہر کی اطاعت کرے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پیارے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ
اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر عورت وہ ہے جو شوہر کو دیکھ کر اسے خوش کرے، جب شوہر کوئی حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اپنی عزت اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے اور شوہر کی مرضی کے خلاف نہ خرچ کرے۔ ایسی عورت اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کی مستحق بنتی ہے۔ پیارے ناظرین، یہ بھی فرمایا گیا کہ نیک عورتیں اپنے شوہروں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گی۔ جب ان کے شوہر آئیں گے تو ان کی عورتوں کو غسل دیا جائے گا، خوشبو لگائی جائے گی اور خوبصورت سواریوں پر بٹھا کر ان کے شوہروں کے حوالے کیا جائے گا۔ ان کے ساتھ بچے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی۔ پیارے ناظرین، یہ بھی بیان کیا گیا کہ مومن عورت کا عمل 70 صدیقین کے عمل کے برابر ہے اور فاسقہ عورت کی بدعملی 1000 فاسقاؤں کی بدعملی کے برابر ہے۔ دنیا کی عورتیں حورین سے افضل ہیں کیونکہ وہ نماز، روزہ، عبادت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتی ہیں۔ پیارے ناظرین، جو عورت گناہ سے ڈرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کی فرما برداری کرے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وہ عورت جو شوہر کی ناراضگی دیکھ کر اسے منانے کی کوشش کرے، اس کا ہاتھ تھام لے اور کہے کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں، ایسی عورت جنتی عورتوں میں شامل ہوتی ہے۔ پیارے ناظرین، اسلام نے عورت کو وہ مقام عطا کیا ہے جو کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ اسلام سے پہلے عورت کی کوئی حیثیت نہ تھی، بیٹوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، مگر اسلام نے بیٹی کو رحمت، ماں کو جنت، عورت کو عزت اور تحفظ عطا فرمایا۔ پیارے ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ جو مسلمان مرد یا عورت نماز ظہر کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد یہ رات کو سونے سے پہلے یہ سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اگر کوئی شخص 50 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص روزانہ باوضو ہو کر 200 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس سے رحمت، رزق، علم، صبر، جنتی درجات اور بے شمار نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ سورت پورے 3 مرتبہ قرآن پاک کا پورے 3 بار پڑھنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اس لیے جو لوگ پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے وہ اس سورت کو روزانہ 3 بار ضرور پڑھیں۔ پیارے ناظرین، یہ تمام فضائل اس عظیم سورت کے ہیں جس کا نام ہم آخر میں بیان کریں گے۔ وہ عظیم سورت سورۃ الاخلاص ہے۔ سورۃ الاخلاص وہ عظیم سورت ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا کامل اعلان ہے۔ یہ سورت دل میں ایمان کی جڑیں مضبوط کرتی ہے، زبان کو ذکر سے معطر کرتی ہے اور روح کو سکون عطا کرتی ہے۔ جو بندہ اس سورت سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے، اور جو اسے کثرت سے پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کے دروازے آسان کر دیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ اخلاص کو قرآن مجید کا خلاصہ کہا گیا ہے۔ یہ سورت اللہ کے قریب رحمت اور نجات کا ذریعہ ہے۔ پیارے ناظرین، جو بھی عورت یا مرد نماز ظہر کے بعد اس سورت کو یعنی کہ سورۃ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت لازم کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں پیارے ناظرین، 5 وقت کی نماز پڑھیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کریں اور اپنے اولادوں کو اور اپنے گھر والوں کو نیک لقمہ کھلائیں یعنی حلال کا لقمہ کھلائیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی نیتوں سے بے شک باخبر ہے۔ آپ دل سے اللہ تبارک و تعالی کی عاجزی کے ساتھ خشوع خضوع ہو کر عبادت کریں اور تمام مسلمانوں یعنی حقوق العباد کا خیال رکھیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ضرور عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا ہے کہ یا اللہ ان تمام بابرکت دنوں میں، مہینوں اور لمحوں کے صدقے سے جنہیں تو نے فضیلت عطا فرمائی، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ فرما۔ یا اللہ خانہ کعبہ کے طواف، عمرے کی حاضری اور حج کے عظیم فریضے کے صدقے سے ہمیں ایمان کی مضبوطی، اعمال کی قبولیت اور دلوں کا سکون عطا فرما۔ تمام مسلمانوں کی مشکلات آسان فرما، بیماروں کو شفا دے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما دے، گھروں میں محبت، امن اور برکت عطا فرما اور پوری انسانیت کو ہدایت، سلامتی اور خیر نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی شان کریمی کے مطابق قبول فرما اور ہمیں نیکی پھیلانے کا ذریعہ بنا۔ آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ ایک معلوماتی ویڈیو ہے، اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے کوئی اور نیکی کی طرف راغب ہو جائے اور اس نیکی کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھ دیا جائے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ آپ کو اس نیت کا بہترین اجر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی وقت کے ساتھ، واجبات کے ساتھ، بجماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کے راستے پر چلائے اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مقدس مہینوں میں، شعبان اور رمضان اور تمام مقدس دن اور راتوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔